السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج کا ویڈیو ہے سر سید احمد خان پر۔ آج سر سید احمد خان کی یوم پیدائش کا دن ہے، یعنی کہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے۔ 17 اکتوبر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بڑی دھوم دھام سے یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن اس بار یونیورسٹی بند ہے، اس وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی پروگرام نہیں کیا جا رہا اور آن لائن پروگرام ہوں گے جو بھی ہونے ہیں۔ دوستو یونیورسٹی کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ 1920 میں یہ ترقی کرتا ہوا کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، جو آج بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹریچی ہال ہے اور یہ وکٹوریہ گیٹ، یہ 1877 میں اس پر پتھر لگا ہوا ہے، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کالج بنا تھا، پھر اس کے بعد میں ترقی کرتا ہوا یونیورسٹی بنا۔ دوستو ہر سال 6 بجے قرآن خوانی ہوتی ہے اسی جامع مسجد میں، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے، اور اسی میں سیدھے ہاتھ پر سر سید احمد خان کا مزار شریف ہے، اور صبح 7 بجے چادر پوشی ہوتی ہے سر سید کے مزار پر۔ ایک نیا گیٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بنایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا افتتاح بھی 17 اکتوبر یعنی کہ آج کے دن ہی ہوگا، اور یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور بہت تیزی سے اس کی تیاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دوسری عمارتیں بھی دیکھیں گے۔ سر سید احمد خان بڑے زندہ دل اور دور اندیش انسان تھے۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا، جو نہایت نیک اور قناعت پسند تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک سیرت، باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم ہے اور سر سید کی بیوی کا نام پاکیزہ بیگم ہے۔ سر سید کی شادی 19 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی۔ سر سید کے والد میر متقی کا انتقال 1838 میں ہوا، اور سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین بھی 1828 میں انتقال کر گئے، اور سر سید سے بہت پیار کرتے تھے ان کے نانا خواجہ فرید الدین۔ سر سید کے بھائی سید محمد خان نے 1836 میں سید الاخبار کا اجرا کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سر سید کی تعلیم و تربیت میں والد سے زیادہ والدہ کا حصہ تھا۔ انہی کی توجہ سے سر سید کسی لائق بنے۔ 1857 کا غدر انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مسلمانوں میں علم کی بڑی کمی تھی، ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ سر سید سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جہالت کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہیں تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔ غدر کے ہنگاموں میں سر سید نے کئی انگریزوں کی جانیں بھی بچائیں۔ اس طرح انہوں نے انگریزوں کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیا تھا، چونکہ وہ چاروں طرف انگریزوں کی علمبرداری قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے سر سید نے اس کا اندازہ کر لیا تھا کہ ان کے خلاف کچھ کرنے کے بجائے ان سے مل کر چلنے میں بہت فائدہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کی بنیاد اپنے دوست سمیع اللہ خان کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ کس کے ساتھ مل کر رکھی تھی؟ سمیع اللہ خان کے ساتھ رکھی تھی۔ یہ مدرسہ ترقی کر کے اسکول بنا، پھر اورینٹل کالج بنا۔ اس کے بعد ترقی کر کے 1920 میں انگریزوں نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ یہ پوری یونیورسٹی ہے، سب سے پہلے یہی یونیورسٹی ہے، ایس ایس ہال یہ یونیورسٹی تھی۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اور یہ اپنے میدان میں وسیع ہوتی چلی گئی۔ آج بھی یہ یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہاں کے تعلیم یافتہ انسان دنیا کے ہر کونے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ سر سید کی زندگی کا اہم مقصد قوم میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں گزرا ہوا زمانہ جو مضمون لکھا تھا، اس مضمون میں سر سید نے
نوجوانوں کو قومی بھلائی کے کاموں پر آمادہ کرتے ہوئے 1878 میں سر سید نے سرکاری ملازمت سے پینشن لے لی اور اپنی زندگی کا باقی وقت کالج کی ترقی اور قومی کاموں میں لگا دیا۔ 1898 کو علی گڑھ میں سر سید کا انتقال ہوا اور یونیورسٹی کی جامع مسجد میں آپ مدفون ہوئے۔ سر سید سادہ نثر لکھنے کے بانی ہیں۔ ان سے پہلے میر امن دہلوی نے اس وقت کی بول چال کی زبان میں باغ و بہار لکھی، لیکن یہ زبان قصے کہانی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ میر امن نے دلی کی ٹکسالی زبان استعمال کرنے میں جو مہارت پیدا کی، اس کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ 1845 میں سر سید کے بھائی سید محمد خاں کا انتقال ہوا۔ 1847 میں سر سید نے آثار الصنادید پہلی بار شائع کی، جس کا موضوع دلی کی تاریخی عمارتیں ہیں۔ 1849 میں رسالہ کلمۃ الحق جاری کیا۔ 13 جنوری 1855 میں بجنور یوپی میں صدر امین کے عہدے پر مقرر ہوئے اور اسی سال آئین اکبری شائع کی تھی سر سید احمد خان نے۔ 1 اپریل 1858 کو بجنور سے سر سید کا مراد آباد تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اسی سال سرکشی بجنور ایک کتاب شائع کی۔ اپریل 1958 میں اسباب بغاوت ہند پہلی بار منظر عام پر آئی اور اسی سال سر سید نے مراد آباد میں مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ 1888 میں آپ کو سر کا خطاب ملا، پھر سید احمد خاں سے سر سید احمد خاں ہو گئے۔ 1870 میں لندن سے واپس آ کر تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1875 میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی اور 1877 میں مدرسۃ العلوم MAO کالج یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا اور عرصے دراز کے بعد 1920 میں یہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا۔ 1861 میں سر سید احمد خاں کی بیوی کا انتقال ہوا اور 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1864 میں ہی غازی پور میں انگریزی مدرسہ بھی قائم کیا تھا اور 1869 میں خطبات احمدیہ تصنیف کی اور 1861 میں آثار الصنادید کا فرانسیسی میں ترجمہ شائع ہوا۔ سر سید کے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، شبلی نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، اعظم جنگ، چراغ علی، ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، جن کے ساتھ مل کر مدرسے کی بنیاد رکھی تھی جو آج یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہے۔ دینا ناتھ گنگولی، حاجی محمد اسماعیل منشی پیارے لال وغیرہ سر سید احمد خاں کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور سر سید کی تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے ان کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ وحید الدین سلیم، سجاد حیدر یلدرم یعنی کہ قرۃ العین حیدر کے والد، مولوی عبدالحق عبدالحلیم شرر، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر ذاکر حسین، عابد حسین، عبد الماجد دریابادی، غلام السیدین، پروفیسر محمد مجیب، عنایت اللہ خان طفیل، ظفر علی خان، آفتاب احمد خان اور ڈاکٹر ضیاء الدین احمد وغیرہ وغیرہ سر سید کی تحریک سے وابستہ تھے۔ دوستو، یہ تھا آج سر سید کے یوم پیدائش پر ایک خصوصی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔